آپ کہہ رہے ہیں US میں ہے ہی کچھ نہیں, دیکھ لیں سب ریکارڈ ہوا ہے کیمرے میں. یہ کسی سے بات نہیں کرنا. کیا ہے آپ یہاں پہ؟ میں کیا کروں, یقین کرے دل کرا میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں ایسے لوگوں کی وجہ سے. 3 سال کے بعد میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں کو. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن بھائی آپ کو اللہ زندگی دے, بہت میرا ساتھ دیا تم لوگوں نے. آئیے آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام سریام کے اس خصوصی پروگرام کی جانب لیے چلتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گزشتہ پروگرامز کے بعد ان کا نتیجہ کیا نکلا. اور پروگرام سریام کے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گزشتہ سفر پر ایک نظر ضرور ڈالتے ہیں, خود بھی دیکھتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ سریام کے مختلف پروگرامز کے بعد کیا کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں, کیا معاملات جوں کے توں رہتے ہیں یا پھر مختلف افراد یا اداروں کی حالت پر کوئی فرق پڑتا ہے. اور ظاہر ہے آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ اس قدر سنسنی خیزی مقدمات, زبانی اور جسمانی حملوں اور چیلنجز کے بعد معاشرے پر پروگرام سریام سے کچھ فرق بھی پڑ رہا ہے یا نہیں. تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیم سریام کی بہت سی کاوشوں کا مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور بہت سی کوششیں رائیگاں بھی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی کچھ ہی دن پہلے ٹیم سریام نے لاہور کے نواح میں واقع تھانہ فیروز والا میں پولیس کی جانب سے بجلی چوری کو رنگے ہاتھوں بے نقاب کیا تھا. تو یہ وائر ہے جسے زیر زمین یہاں سے لے جایا گیا. یہ نالے کے نیچے سے ہوتی ہوئی یعنی سڑک کے اس جانب, چلو اب تار اتر رہی ہے یہاں پہ, یہ تار پہنچتی ہے یہاں تک اور یہ وائر اب اس کا سفر شروع ہو رہا ہے تھانے کی جانب. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد پولیس کی جانب سے کی جانے والی اس بجلی چوری پر مقدمہ درج کر لیا گیا. لیکن اس کے برعکس ہمارے گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ٹیم سریام نے ایک پولیس اہلکار کو پنجاب یونیورسٹی کے باہر آئس کا نشہ بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کروایا تھا اور اس سے 20 گرام سے زائد آئس کا نشہ برآمد بھی ہوا تھا. DIG آپریشن سمیت باقی پولیس افسران اور پولیس اہلکاروں نے اپنے اس پیٹی بند بھائی کو بچانے کی بہت کوشش کی, لیکن انہیں مجبوراً اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا. لیکن 20 گرام آئس برآمد ہونے کے بعد بھی 4 دن بعد آئس کا نشہ بیچنے والے اس پولیس اہلکار نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو فون کر کے دھمکانا شروع کر دیا. اور آج کے اس پروگرام میں آپ اس منشیات فروش پولیس اہلکار کی کال کی ریکارڈنگ بھی ملاحظہ کریں گے. اب یا تو پنجاب یونیورسٹی میں آئس کا نشہ بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا یہ پولیس والا 4 ہی دن میں رہا ہو گیا ہے, یا پھر اسے جیل میں بھی فون کرنے کی سہولت موجود ہے, اور دونوں صورتوں میں یہ پولیس کے ارباب اختیار کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج کے پروگرام میں اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. کچھ حالیہ پروگرامز کے ساتھ ساتھ ایک 4 سال پرانے پروگرام کا فالو اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. یہ پروگرام ہم نے مارچ 2021 میں ریکارڈ کیا تھا اور دکھایا تھا کہ کس طرح کراچی میں دل کے امراض کا بڑا اسپتال 10 سال سے بند پڑا ہے. ایک اور اسپتال جو بلدیہ کالونی میں تھا وہ بھی 20 سال سے بند تھا. عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلدیہ ٹاؤن میں واقع ہے اور یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کارڈیو ہاسپٹل ہوتا ہے, یعنی دل کا اسپتال ہوتا. 2010 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور تب سے اب تک یعنی 11 سال بعد بھی اسے تعمیر نہیں کیا جا سکا. بیچ میں کچھ فنڈز جاری کیے جاتے ہیں, کبھی رنگ کا کام کر دیا جاتا ہے, کبھی کھڑکیاں لگا دی جاتی ہیں, کبھی کوئی ایک چھوٹی سی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے, کبھی لفٹ کے طور پہ جو خانے وہ بنا دیے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اسپتال کا آغاز آج تک نہیں ہو سکا ہے. 8.5 لاکھ کی آبادی ہے بلدیہ ٹاؤن کی. اگر یہ اسپتال قائم ہو جاتا تو شاید
پہلا سرکاری اسپتال ہوتا بلدیہ ٹاؤن اور اس کے اطراف کی آبادیوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کے لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں آنا تھی جو کہ ان کا حق ہے اور بنیادی ترین حق ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں کی بربادی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، کس طرح سے مچا رہی ہے۔ ذرا اس عمارت کو دیکھ کر اندازہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کرنا تھا۔ 25 کروڑ روپے کی فنڈنگ انیشلی کی بھی گئی، جو ہماری اطلاعات ہیں ظاہر ہے کروڑوں روپے لگے ہوئے یہاں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لاکھوں روپے ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کمیشن اور باقی تمام معاملات اپنی جگہ۔ ٹائلیں یہاں پہ موجود ہیں، کچھ ایلومینیم کا کام ضرور نظر آتا ہے، سامنے دیوار پر بھی کچھ ٹائلیں لگی ہیں، لکڑی کے کام کا بھی کچھ آغاز ہو چکا ہے۔ آ کر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پہ کروڑوں روپے برباد کیے گئے، لاکھوں روپے لگائے گئے اور باقی یہاں شاید بہت سارے لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے۔ ہم نے بدقسمتی سے سندھ کے اسکولوں میں گدھے تو بندھے ہوئے دیکھے، مگر یہاں یہ ایک عجیب و غریب منظر ہے، یہاں کسی نے مرغے پال رکھے ہیں، دیسی مرغے پال رکھے ہیں۔ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ ایک ایک اینٹ آپ کی ہڈیوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک اور سندھ گورنمنٹ سخی داتا ہیلتھ ہاسپٹل، اچھا جی 1994 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اب ہم ذرا کوشش کرتے ہیں اندر جا کے آپ کو دکھانے کی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک دن بھی آپریشنل نہیں ہوئی، یعنی ایک دن بھی عوام کا اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس پر یقیناً کروڑوں روپے لگائے گئے ہوں گے اور ایک دن ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ مکمل حساب کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہاں ایک ایک ساتھ ہی ملحقہ احاطے کے اندر، لیکن یہ سندھ گورنمنٹ کا اسپتال تھا، ہوتا، جمہوریت ہو یا امریت، یہی کچھ ڈیلیور کیا ہے سب نے۔ آج 4 سال بعد ان دونوں اسپتالوں کی کیا حالت ہے یہ بھی آج کے سریام میں آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی حال ہی میں عید سے کچھ پہلے ٹیم سریام نے کراچی میں خواتین کی جیل سے ایسی خواتین کو رہا کروایا تھا جن کی ضمانتیں منظور ہو چکی تھیں اور وہ صرف اس وجہ سے کئی مہینوں سے قید تھیں کیونکہ ان کے پاس ضمانت کی رقم جمع کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ تو سرپرائز ان کو تو پتا بھی نہیں ہے نا کہ وہ ابھی بھی نہیں بتائیں گے، ہم پہلے ان سے گفتگو ایسے ہی کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے ان کو۔ آپ کی ضمانت ہو گئی ہوئی ہے؟ جی ضمانت ہو گئی۔ کیوں باہر نہیں جا پا رہی ہیں آپ؟ کوئی آنے والا نہیں ہے پیچھے، اس کی وجہ سے۔ تو آپ کا ہے دل عید سے پہلے بچوں سے ملنے جی کا؟ بہت دل ہے۔ 19 دن میں میری بیل ہو گئی تھی، میری سولٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 5 سال ہو گئے آپ کو؟ باہر جا کے کیا کرو گے؟ ہم لوگ سب کچھ کریں گے، اللہ کو بھی یاد کریں گے۔ تو یہاں پہ ابھی کوئی نہیں آپ کے پیچھے آپ کو ریلیز کروانے کے لیے جو آپ کی شیورٹی کے پیسے جمع کروا سکتا، کوئی بھی نہیں سر، کرواتا کوئی بھی نہیں سر۔ سامان باندھے آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت دے۔ اور اب ہم آ گئے جیل سے، یہ باہر چلے گئے، تالیاں۔ آج یہ خواتین کس حال میں ہے اور ایسی کتنی خواتین ہیں جو ضمانت ہو جانے کے باوجود صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قید ہیں، یہ تفصیل بھی آج کے سریام میں ملاحظہ کیجیے گا۔
حال ہی میں سریام کے ایک اور پروگرام کو بہت پذیرائی ملی. اس پروگرام میں ہم نے لاہور سے بدترین تشدد کا شکار ایک کم سن گھریلو ملازم کو بازیاب کروایا تھا. بچے کے جسم پر جا بجا مارنے، کاٹنے، جلانے اور نوچنے کے نشانات تھے. ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے ہمراہ اس بچے کو بازیاب کروانے پہنچے تو بچے کا کہنا تھا کہ گھر کی مالکن اور ان کا بیٹا اس پر بے رحمانہ تشدد کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عامر. عامر. کیا ایج ہے بیٹا آپ کی؟ 12 سال. اور یہ کس چیز کے نشان ہے آپ کے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ سب جگہ پہ؟ یہ انہوں نے ڈنڈوں سے مارا ہوگا سر. کنہوں نے؟ یہ ان کے بیٹے نے. کن کے بیٹے نے؟ جہاں پہ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ ہاں جی. کن کا گھر ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ فضان خان ان کا نام. فضان خان نام ہے. فضان خان ہے. ہاں جی. اور آپ کب سے بیٹا ان کے پاس؟ یہ 2 سال ہو چلے ہیں. 1 سال پہلے رہا ہوں. اچھا. 1 سال دوسرا ہے. یہ کس چیز کا زخم لگا ہوا ہے؟ یہ انہوں نے استری لگائی تھی ان کے بیٹے نے. گھر پہ ہی ہیں کدھر ہیں آپ؟ گھر پر ہی ہیں سارے. مرد بھی گھر پہ ہی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے ہم کو تو بلائے نا. ہاں. یہ کون سا یہ دروازہ ہے؟ کون سا دروازہ ہے؟ اور کہاں کہاں زخم ہے؟ کھولو ذرا. اچھا کس چیز کے زخم ہے بتاؤ. یہ سارے انہوں نے استری. نہیں یہ تو دیکھو اس طرح مثال کے طور پہ یہ بھی ہے. اچھا ڈنڈوں سے مارا ہوا ہے. یہاں کیا لگایا تھا؟ یہ بھی استری ہے. تو کس چیز میں مارتے ہیں؟ بام کے مار. گھر کے مالک کا کہنا تھا کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کی اہلیہ اور بیٹا اس ملازم کو مارتے پیٹتے ہوں. ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ. سوری آپ کو اس طرح سے تنگ کیا لیکن یہ تو بڑی ظلم والی بات ہے. بچہ آپ کے یہاں کام کرتا ہے؟ جی یہ بچہ آپ کے گھر کام کرتا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ندیم. ندیم بھائی یہ تو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے یار آپ نے بچے کو. ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ. یہ کس چیز کے نشان ہے اس کے چہرے کے اوپر زخموں کے؟ یہ لڑتا ہے باہر بچوں سے. کیا ہوا عامر؟ اس کی ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس ہیں. بچوں سے لڑنے کے اس کے زخم ہے؟ جی بچوں سے لڑنا. میں ویسے نہیں لڑا. وہ کسی نے نہیں مارا اسے. کسی نے نہیں مارا؟ ہم نے تو پوچھا نہیں آپ سے کہ کسی نے مارا یا نہیں مارا اس کو. وہ بچہ بیان دے رہا. بیٹا کون مارتا ہے بتاؤ ذرا. فضان خان. وہ کدھر ہے؟ سویا ہے اوپر. بیٹا ہے میرا بیٹا ہے. آپ کا کام ہے اس کی طرف یہ ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہو؟ بیٹا اللہ نے بچے اگر کوئی آپ کو دیا ہے وہ سوسائٹی کے اندر مقام یہ آپ مارتے ہو اس کو؟ وہ کیوں بتا رہا ہے کہ آپ مارتے ہیں اس کو؟ میں مارتا ہوں. ہاں جی. میں نے کیوں مارنا ہے اس کو؟ وہ اس نے کیوں جھوٹ بولنا ہے کہ آپ مارتے ہیں اس کو؟ آپ کو کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا ہے بھائی. اچھا اس کو کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ کے گھر میں ایک آدمی کام کر رہا ہے رسپانسبلٹی بیٹا آپ کی ان کی. نہیں میں نے کیوں مارنا ہے اس کو؟ نہیں مارا. میں بتاتا ہوں. بتائیں دیانتداری سے جو سچی بات ہے. دیکھیں 12 سال کا بچہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ میں بتاتا ہوں وہ بچہ اپنے بچوں کی طرح ہی ہم نے رکھا ہمیشہ. میری بات سنیں. میری بھی ندیم بھائی گزار یہ دیکھیں اللہ کا واسطہ ہم سارے اولاد والے ہیں. ایک ایک چیز ہے یہ دکھائیں ذرا. یہ ایک ایک چیز. اچھا مجھے آپ کہہ رہے ہیں بچوں سے لڑتا ہے. یہ جلنے کے نشان بچوں سے لڑنے کے ہیں. اچھا میری بات تو سن لیں. آپ وہ زیادہ اتنا کیوں ٹینشن لیں گے؟ بیٹا کیوں ٹینشن نہیں لیں گے؟ میری بات تو سن. اقرار بھائی میری پوری بات. ہاں بتائیں سننے کے لیے موجود ہیں. آپ یہ پیچھے چلے جائیں گے یہاں پہ. کل بھی نا میرے خیال سے کوئی لیڈیز آئی تھی. یہ کسی کے نا بچوں کو لڑکے آیا تھا مار کے آیا تھا. وہاں سے جا کے پتہ کر لیں آپ. بات ختم. وہ تو ہم نہیں بھجوائی تھی نا. یہ تو ہم صرف چیک کرنا چاہتے تھے. ہاں یہ ہماری نمائندہ تھی. ہم دیکھنا چاہتے تھے بچہ اسی گھر کا ہے اسی جگہ موجود ہے. ہم ویریفائی کر رہے تھے. اس کو چھوڑ دیں کل کی بات. بچے کی حالت اس کے جسم پر موجود مار پیٹ کے پرانے اور نئے نشانات بذات خود اس ظلم کی گواہی دے رہے تھے. ہم نے اس بچے کو بازیاب کروا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا اور اس خاندان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہوا. آج یہ بچہ کہاں ہے اور اس پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے یہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے. منڈی بہاؤالدین میں سرکاری اسپتال میں جینیٹوریل سٹاف کے سپروائزر کی جانب سے لڑکیوں کو نوکری دینے کا جھانسا دے کر ان کے جنسی استحصال کی شکایات کے بعد ٹیم سریام نے اس سپروائزر کے خلاف تحقیقات کی. ایک لڑکی جو نوکری کے لیے اس درندے سے رابطے میں تھی اور جس سے یہ مسلسل اکیلے ملنے اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کروانے کا دباؤ ڈال رہا تھا. ہم نے اس خاتون کی مدد سے اس سپروائزر کی خفیہ ریکارڈنگز کی
जिस में इसने नौकरी का झांसा देकर जबरदस्ती बोसो किनार करने की भी कोशिश की। क्या हाल है सर, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब मेरी मजबूरी है, मुझे जॉब चाहिए। पता की यकीन कर लिया जी, मेरा यकीन टूटे नहीं। दो बारी जब हम इस जिनसी दरिंदे की खुफिया रिकॉर्डिंग्स के साथ इसके पास पहुंचे तो इस शख्स ने न सिर्फ इन सबूतों को झुटलाया बल्कि ये बेशर्मी और ढटाई में इस हद तक गिर गया कि लड़की से जबरदस्ती बोसो किनार करने वाली वीडियो देखकर इसका ये कहना था कि मैं तो इसे बहन समझकर चूम रहा था। अब ये तो कोई नहीं कि कोई भी लड़की आके इल्जाम लगा के दे और आप लोग आ जाएं, ठीक है, ये बात जो है ना मसलन ये बात काबिल कबूल नहीं है। ये पता लगेगा क्या काबिल कबूल है और क्या काबिल कबूल है। इस तरह बच्चियों को तुम्हारे दरिंदों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते सर। अगर मैंने गलत हरकत की हो, ये देखें जी, दोबारा देख लें जी, हाँ ठीक है, ये दोबारा देखो जरा, मैंने गलत हरकत की हो तो मैं मुजरिम। बात हो रही है सर, मेरी सिस्टर जैसी है, सिस्टर जैसी है। लो जी, बेगैरत आदमी है। तेज रफ्तार टैंकर तले कुचले जाने वाले इस खानदान की दादरसी के लिए इनके घर जाकर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। लोग तो मोबाइल में देख के रो रहे हैं ना, हमने तो अपनी आंखों से वो चीज देखी है। ये तो हमारे लिए डबल खुशी का वो था, पर वो खुशी क्या। अल्लाह आपको सब्र अता करे इंशाल्लाह, परवरदिगार हिम्मत दे आपको। वो अभी जाते हुए कह रहा था, भाई मैं ईद के तीसरे चौथे दिन डिलीवरी केस है, मैं आखिरी चेकअप कराने जा रहा हूँ। 4 दिन से सोए नहीं है, आवाज आती है बार बार। सवाल ये है कि क्या मुल्क भर में वीडियो वायरल होने, हर एक शख्स के दिलो दिमाग को दहला देने और आला तरीन हुक्काम के मुतासिरा फैमिली के घर जाने के बाद भी क्या इस खानदान को इंसाफ मिला? अभी कुछ ही देर में ये भी मुलाहिजा कीजिएगा। और आखिर में लाहौर के एक रिहायशी इलाके में वाक़े समोसा रोल पट्टी के गलीज तरीन कारखाने का ताज़ा तरीन अहवाल भी आपसे शेयर करेंगे, जिसे हमने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया था। रमजानुल मुबारक से कुछ ही पहले यहाँ गलीज तरीन माहौल में समोसा रोल पट्टी की तैयारी जारी थी। हम सब जानते हैं कि समोसों का, रोल्स का बड़ा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जनाब ये पूरे लाहौर में समझे सप्लाई का एक मरकजी सेंटर है। ये मशीन तो सर मुझे लगता है कोई सदियों से साफ भी नहीं हुई होगी, तो ये रमजान की तैयारी ज्यादा हो रही होगी जी। हाँ। समोसा आपके मैदे तक जा रहा है ना जी, उस समोसे का पूरा प्रोसेस बताया। गलीज मशीन से गुजरने के बाद पेड़ा जनाब आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर ये सारा आप देखें जरा, इसके अंदर वो फेरी खैर आप देखिए कि वो सारी मैल मटी जमा होके यहाँ पे जो भाई हैं बड़े नाखून वाले, ये इसको तैयार करते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा जी, दूर फिर जो है ये जो है रोटी बड़ी होती है, पकती है और पकने के बाद बस ही पैक हो जाती है। यहाँ पे ये बिछाना शुरू कर देते हैं। कटिंग हो जाती है जी सर। कटिंग के बाद ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 3 लाख समोसे तो, और ये जो सब आपके मेरे बच्चों के हमारे मेदों में जाने थे, ये खातिन फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन है। तो अच्छा बना के दिखाया यार आप। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस कारखाने को महज सील किया और जुर्माना वसूल किया, या फिर यहाँ कोई बेहतरी भी आई? आज के सरेआम का इख्तिताम इस फॉलो अप स्टोरी पर होगा जो आपको हैरान कर देगी। जी तो जनाब आइए आगाज करते हैं सबसे बड़ी स्टोरी से। लाहौर पुलिस का एजाज नामी एहलकार टीम सरेआम ने आइस का नशा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। अभी कहाँ पे आप ये बताएं जरा। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। ये कितने ग्राम आइस है? 22 ग्राम है। और आप पुलिस में हैं? जी सर। इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें। इतनी आइस पे कौन सी दफा लगेगी वैसे? सर जितनी मर्जी लग सकती है।
وہ پولیس والا پکڑ کے لے کے آئے. کدھر ہے؟ یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا پتہ لگے بندہ کہاں گیا. لاہور پولیس کا اہلکار منشیات فروشی میں ملوث نکلا. ٹیم سریام نے پولیس وہ میڈیا ٹیم کہ جس نے اس شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، جس کے خلاف اس کے پاس ثبوت ہیں، اس سے اب تک کوئی بات نہیں کی گئی. انا کا مسئلہ ہے اس وقت لاہور پولیس کا. اعجاز کو ٹیم سریام نے یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر 20 گرام سے زائد آئس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، جس کے بعد پولیس نے اپنے اس پیٹی بند بھائی کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، مگر پکے ثبوتوں کی وجہ سے بادل ناخواستہ مقدمہ درج کرنا پڑا تھا. لیکن مقدمے کے اندراج کے 4 دن بعد ہی پولیس اہلکار نے فون کر کے ٹیم سریام کے نمائندوں کو دھمکانا شروع کر دیا. یہ ہمارے نمائندوں کو فون کر کے اس طرح اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا جیسے یہ ان سے کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتا ہو جسے یہ ریکارڈ کر کے اپنے حق میں استعمال کر سکے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس اعتبار کر کے مارا گیا، وغیرہ وغیرہ. جی میں اللہ کا کرم. کون بات کر رہے ہیں؟ اجاز. کا کام نہیں کرتا ہوں. جی جی میں وہ بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اجاز صاحب باہر بھی آ گئے؟ بات کر رہا ہوں میں. جی جیل سے بات کر رہے ہیں. بات ہو رہا ہے تو میں ابھی مجھے کہہ رہا ہوں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اطلاعات تھیں اور انہی کے مطابق ہم نے بات کی. اس پروگرام سے پہلے یا اس سے پہلے کوئی میری آپ کی ملاقات تھی؟ میں نے آپ کا ہی انتخاب کیوں کرنا میرے بھائی؟ آپ کے بارے میں اطلاعات تھی تو ہی کیا نا یہ سب کچھ. آپ کر رہے تھے تو ہی ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے نا. جی جی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پولیس کیا کر رہی ہے. وہ ہاں سب اچھا، سب الحمدللہ. اب سوال یہ ہے کہ یا تو یہ منشیات فروش پولیس والا 20 گرام سے زائد آئس کا نشہ بیچتے ہوئے پکڑے جانے کے باوجود صرف 4 دن میں باہر آ گیا، یا پھر اسے جیل میں بھی فون کرنے کی سہولت میسر ہے. دونوں صورتوں میں یہ لاہور پولیس کے نام نہاد چودھریوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پولیس کی بے حسی اور بے ضمیری اپنی جگہ، لیکن ٹیم سریام کے اس چشم کشا سٹنگ آپریشن پر پنجاب کے نہایت فعال اور متحرک وزیر تعلیم سکندر حیات خان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. تو سب سے پہلے تو میں اقرار الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی سنگین مجرم جو کہ پولیس کی وردی کے اندر سپلائی کر رہے ہیں یہ ڈرگز ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو، اس میں پکڑنے میں ہماری ہیلپ کی. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آئی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے ایز اے سوسائٹی کہ اچھے لوگ بھی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، بٹ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ اس طرح کے منشیات فروشوں کو چھوڑتے ہیں. یہ کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں، ان کی پھر بیلز ہو جاتی ہیں. سو انشاءاللہ آئی ول اسپیک ٹو آئی جی صاحب مائی سیلف کہ اس طرح کے کلپریٹس جو ہیں نہ صرف انہیں پولیس سے نکالا جائے بلکہ ان کے فونز کی ٹریکنگ کے تھرو، جیو فینسنگ کے تھرو جو لوگ انوالوڈ ہیں فرام ود ان دی ڈپارٹمنٹ and outside of it and how are they getting access to the universities. ہمیں اس ملک کے سسٹمز کا پتہ ہے، ویکنیسز کا بھی پتہ ہے، اور اسٹوڈنٹس کیونکہ ونربل ہوتے ہیں تو اگر 1 یا 2 اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں وہ ساتھ والوں کو بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. وی آر آل بینگ اسٹوڈنٹس. تو ہم اپنے اورک آفیسز کے تھرو، کریئر کاؤنسلنگ کے تھرو ایک میسو ڈرائیو سمرز میں لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم وی آر گوئنگ ٹو سے نو ٹو ڈرگز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سے نو ٹو ٹبیکو. اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح اقرار بھائی یہ جہاد کر رہے ہیں آپ سب ہمارے ساتھ مل کے جہاد کریں بیکاز ڈرگز از آور ریڈ لائن. لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری بھی منشیات فروشی میں پولیس والوں کے ملوث ہونے پر فکر مند دکھائی دیے. یہ جو پولیس والے ہیں یہ خود نشے فروخت کرتے ہیں، یہ خود نشے کرتے ہیں. اندازہ یہ کریں کہ ہوٹلوں کے باہر ان کی گاڑیاں نیلی بتی والی کھڑی ہوتی ہیں، وہاں سے یہ شرابیں لے رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ جائیں تو یہ ان کے منشیات فروشوں کے ساتھ ان کے لنکس ہیں، ان سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ چیک نہیں ہوتے. یہ کہیں گے یہ پولیس کانسٹیبل اپنا کارڈ دکھا دے گا اور نکل جائے گا. تو یہ پولیس کی وردی میں منشیات فروخت کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اور آپ نے ریڈ ہینڈیڈ اس کانسٹیبل کو پکڑ کے تھانے مسلم ٹاؤن کے حوالے کیا. اور مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ نے ڈی اے جی آپریشن سے بھی بات کی تو اس کانسٹیبل کا پتہ ہی نہیں لگا. کیوں؟ دیکھیں اس طرح یہ پولیس جرائم چھپا نہیں سکتی.
میں آپ کو بات یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے افسرات تعینات ہیں لاہور میں اعلیٰ عہدوں پہ جو خود کوک کا نشہ کرتے ہیں، جو خود آئس کا نشہ کرتے ہیں. میں آپ کو ان کے کیا بتاؤں کہ وہ پرائیویٹ محفلوں میں جا کے نشہ کرتے ہیں اور بڑی اعلیٰ پوسٹوں پہ لاہور میں تعینات ہیں. لیکن آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے کہ ایسے کون سے گندے لوگ ہیں کہ جو پولیس کی وردی میں منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جو خود اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں سیٹوں پہ وہ کوک اور آئس کا استعمال کرتے ہیں، ایسے کون لوگ ہیں جن کے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ان تعلقات. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے تعلیمی اداروں میں. ہماری اگلی نسل جو ہے وہ بالکل برباد اور تباہ ہو رہی ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ کوششیں آپ اپنی جاری رکھیں. ان لوگوں نے نہ پولیس والوں نے منشیات فروشی سے باز آنا ہے، نہ ان کے منشیات کے جو دھندے ہیں ان سے باز آنا ہے. یہ خود بھی پیتے ہیں. دیکھیں اس پاکستان کا مستقبل انہی یونیورسٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انہی کے اندر افسران ہیں، انہی کے اندر وزراء ہیں، انہی کے اندر وزیر اعظم ہیں، انہی کے اندر سب لوگ ہیں. آج اگر یہ اس نشے کے عادی ہو جائیں گے اور یہ وردی والے ان کو منشیات جو ہے فروخت کریں گے تو کل ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ پولیس پہ سوالیہ نشان، یہ لاہور کی پولیس پہ سوالیہ نشان ہے. پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے بھی ٹیم سریام کے اس سٹنگ آپریشن کو سراہا گیا. گرفتاری کے چند دن بعد منشیات فروش پولیس اہلکار اعجاز کی جانب سے ٹیم سریام کو دھمکی آمیز فون کالز کے باوجود پولیس کا موقف ہے کہ وہ جیل میں ہے. اگر منشیات فروش پولیس اہلکار واقعتاً جیل میں ہے اور وہ وہاں سے ٹیم سریام کے نمائندوں کو فون کر کے دھمکا رہا ہے تو اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ اسے جیل سے کال کرنے کی سہولت کس نے دے رکھی ہے. بہرحال دوسری جانب تھانہ فیروز والا میں پولیس کی جانب سے بجلی چوری پکڑنے کے سریام کے پروگرام کے بعد بجلی کا محکمہ حرکت میں آ گیا ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس بجلی چوری کا باقاعدہ مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے. ARY نیوز اور سریام ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ایک بجلی چوری پکڑ کے دی جو اتنے خفیہ طریقے سے لگی ہوئی تھی کہ ہمارے بندے شاید ادھر کبھی بھی نہ جا سکتے. ایک تو وہ پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ تھی اور دوسرا اتنا خفیہ طریقے سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ زمین کھود کے اور تار بچھا کے ڈالی ہوئی تھی. تو اس پہ ہماری ٹیم نے آپ کے نشاندہی کرنے پہ ہماری ٹیم نے چیک کیا تو واقعی وہاں بجلی چوری ہو رہی تھی. ہماری ٹیم نے 25 kVA کا ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا وہ بھی اتار لیا ہے اور ان کا جو 4 kW لوڈ چل رہا تھا اس کے مطابق ہم نے ان کو 1 سال کا ڈیٹیکشن بل ڈالا ہے اور اس کا بل 3 لاکھ روپے بنا ہے. انہوں نے جمع بھی کرا دیا ہے. ٹرانسفارمر اتار کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور وہ چونکہ FIR پولیس اسٹیشن کے نام ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے. پھر چونکہ جس کے نام میٹر تھا عبد الرشید کے نام پہ اسی کے نام پہ ہم نے FIR ان کو دے دی ہے تو انہوں نے ہماری ریسیو کر لی. 4 سال قبل ٹیم سریام نے کراچی کے جن 2 بڑے اسپتالوں کی زبوں حالی کا احوال بتایا تھا وہ الحمدللہ سریام کے پروگرامز کے بعد فعال ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک اسپتال 10 سال سے جبکہ دوسرا 20 سال سے بند پڑا تھا لیکن آج یہ اسپتال انسانی زندگیاں بچا رہے ہیں.
آپ لوگوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہاں اسکول کی کنڈیشن کس طرح ہے, کہیں پر ڈسپینسری کی کنڈیشن کس طرح. یہ میڈیا ہی ہے لوگوں کو آگاہی دیتی ہے. جس طرح اربن ہیلتھ سینٹر ہو گیا اور بلدیہ کے اندر, اور یہ اپنا SICVD ہو گئی, تو یہ تقریباً 61 بیڈ پر مشتمل ایک ہاسپٹل ہے جس میں تقریباً ہارٹ سرجری, انجیوپلاسٹی, انجیوگرافی اور یہ اپنا ایکو, یہ تمام سہولیات یہاں پر موجود ہیں. یہاں لیب بھی بنا ہوا ہے. بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے ایک بہترین اور ایک زبردست قسم کا ایک تحفہ ہے. مکمل طور پر ابھی آپریشنل ہو چکا ہے, جس کے اب اثرات عوام تک اس طرح پہنچ رہے ہیں کہ عوام وہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر پورے بلدیہ ٹاؤن سے تقریباً 250 سے 300 مریض روز OPD سے وہاں پر مفت دوائیاں ان کو ملتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی ڈیزیز کی بیماریاں ہیں وہ ان کو علاج ہوتا ہے. یہ ایک انقلابی قسم کی ایک ہاسپٹل ہے جس میں یہ ان کی جان بھی بچ پائے گی, اور اس میں بر وقت اپنے اس کارڈیو میں بلدیہ میں پہنچ پائیں گے. اور یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, سندھ گورنمنٹ کا, CM مراد علی شاہ صاحب کا, اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر جناب لیاقت علی عسقلانی صاحب کا. ٹیم سریام نے لاہور میں تشدد کا شکار جس کمسن گھریلو ملازم کو بازیاب کروایا تھا, اب وہ الحمدللہ اپنے والدین کے پاس ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی مدعیت میں تشدد کرنے والوں کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے. منڈی بہاؤالدین میں نوکری کا جھانسا دے کر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے والا سرکاری اسپتال کا سپروائزر, جسے ٹیم سریام نے ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کروایا تھا, کئی مہینے گزر جانے کے باوجود اس کی ضمانت نہیں ہو سکی, اور الحمدللہ یہ آج بھی جیل میں ہے. واٹر ٹینکر تیز رفتاری میں تھا اور آن دی روڈ جو ہے بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے, پریگنٹ خاتون, بچہ بھی جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا. حاملہ تھی, اس کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو الٹا لٹکا دیا جائے. رمضان المبارک میں کراچی میں ٹینکر تلے کچلے جانے والے میاں بیوی کے گھر والے آج بھی انصاف کے لیے دربدر ہیں. ان کا یہ بھی شکوہ ہے کہ گورنر سندھ کی جانب سے ان کے گھر آ کر جس پلاٹ کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, ہمیں کوئی انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی. روز ہر دوسرے تیسرے دن کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مافیا ہے, یہ کسی کے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تو ہم لوگوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. روز کوئی نہ کوئی ایسے ٹینکروں کو ڈمپروں کے نیچے آ رہے ہیں جیسے وہ چونٹیاں ہوں یا کوئی بھیڑ بکریاں ہوں. یہ رون کے چلے جاتے ہیں, وہ پیسے کی طاقت کے نشے میں وہ عدالت سے وہ ضمانتیں کروا کے نکل کے باہر آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو سارا میڈیا آیا, سب آئے, گورنر صاحب آئے, تو اس کے بعد تو کوئی ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل رہا. وہ گورنر صاحب نے جو فائل دی تھی, میں بذات خود نوری آباد سے آگے گیا ہوں, وہ تو لگتا ہے ہمارے ساتویں پشت جب ہوگی ان کو وہ نصیب ہوگا, کیونکہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, سارا جنگل پڑا ہوا ہے. اتنے لوگ آئے اور گئے, ہمیں بولا کہ تمہارے ساتھ بڑی مدد تمہاری کریں گے. کوئی کسی قسم کا کچھ ہمارے ساتھ نہ کسی نے امداد کی. اور جب بھی جو ہے نا ہم عدالت گئے تو جج اپنی گاتے ہیں, وکیل اپنی گاتے ہیں, ہم غریبوں کی نہیں سنی جا رہی. آج بھی یہ بھائی گئے تھے, ان کو بولا جی یہ تو حادثہ ہے, اس کی تو ضمانت جو ہے نا ہم منظور کر لیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی مظلوم عوام ہیں اور جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں اس کی آواز اعلی حکام تک پہنچاتے ہیں. اور حقیقت میں جو اس سال میں 2025 میں حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, خاص کر جو واٹر ٹینکر ہیں, میں واٹر ٹینکر کی پریزیڈنٹ ہوں, تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جو اور کوڈ تھا وہ بھی لگایا گاڑیوں میں, اور ہم نے ٹریکر بھی لگا دیا جتنے بھی واٹر ٹینکر ہیں. جو حادثات جو ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ 100/100 غلطی واٹر ٹینکر یا ہیوی ٹرانسپورٹ کا ہوتے ہیں. اور شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی باقی جو ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں, جس طرح بائک چل رہے ہیں, تو سب کے لیے تو میرے پیغام ہے. اور جتنے ہیوی ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور حضرات ہیں, خاص کر واٹر ٹینکر کا, تو میری گزارش ہے کہ ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور جو بھی بائک والے ہیں یا چھوٹے گاڑی والے ہیں تو ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. یہ ایکسیڈنٹ بہت بڑھتے جا رہے ہیں, تاکہ جانی نقصان کی ہم ضبط کرتے ہیں تاکہ جانی نقصان نہ ہو.
हम हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं। हुकूमत ने तो आप अगर देखा जाए तो पिछले कई महीनों से हेवी ट्रांसपोर्ट पर शहर के अंदर पाबंदियां भी लगाया, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हेवी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन कमज़ादा खानदान के साथ वो जरूर उनका मुआवजा दी जाए। तो हम शहरी और ट्रांसपोर्ट एक ही है, इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ गम में बराबर शरीक है। हम लापरवाही न करते हैं और न हमने कभी किया। तकरीबन कराची में 5,500 के करीब लगभग डंपर्स हैं, उसमें से 2 से 2.5 हज़ार का अब तक की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस ने अपनी एफर्ट्स करके और फिर वो करवाई है डीआई साहब ने उनकी एसोसिएशन के थ्रू, को 2 से 2.5 हज़ार डंपर्स में ये चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगा एक वो नहीं है पैकेज, ये 30-35 हज़ार रुपये का पैकेज है जिसमें वो रेंटल बेसिस पे होता है पूरे साल का, और उसमें उनको भी फायदा है। उसमें उनको फायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो उनके पास वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें फायदा ये है कि जो अगर वो ट्रैकर पे जा रहे हैं तो ट्रैकर पे उनकी स्पीड, जैसे अब जो नया लॉ आ रहा है उसमें विद इन द सिटी हैवी ट्रैफिक की मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो अगर वो ट्रैकर में रिपोर्ट आएगी, क्योंकि उसका मॉनिटरिंग डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में भी होगी, तो उसमें अगर वो उनकी रिपोर्ट आती है कि वो इससे एक्सीड कर रहे हैं स्पीड लिमिट से, तो उनके खिलाफ फिर ओवर स्पीडिंग के चलान। मजीद जो गवर्नमेंट और डीआईजी ट्रैफिक के प्रपोजल पे गवर्नमेंट ने चीज़ें आगे बढ़ाई हैं और उस पर लॉ आ रहा है और कानून में अमेंडमेंट हो रही है। फाइन्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। फाइन मिनिमम मोटरसाइकिल का आगे जाके आएगा वो 5,000 रुपये आएगा, इसी तरह गाड़ियों का 10,000, हैवी ट्रैफिक का ये 20,000 तक जाएगा। जो रॉन्ग वे है या जो प्रिंटेड ग्लासेस हैं, फैंसी नंबर हैं, इनके 1-1 लाख तक की फाइन की आगे प्रपोजल गए हैं, जो उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगी। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब फूड अथॉरिटी खाने पीने की जगहों, रेस्टोरेंट्स और कारखानों को मयारी बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। लाहौर में समोसा रोल पट्टी बनाने के गलीज तरीन कारखाने पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब की क़यादत में की जाने वाली कार्रवाई को टीम सरेआम ने रिकॉर्ड और नशर किया था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सिर्फ इस कारखाने को जुर्माना और सील ही नहीं किया, बल्कि इसकी बेहतरी के लिए कारखाने के मालिकान के साथ मिलकर काम भी किया। सरेआम टीम की जो है उनके साथ मैं बड़ा समझ लें कि उन्होंने मुझे पिछली दफ़ा जब आए थे वो उन्होंने इकरार भाई, तो उन्होंने ये मेरा सेटअप जो था गंदगी की वजह से सील किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको बेहतर से बेहतर कर दें, फूड अथॉरिटी जिस तरह वो रिक्वायर है उसके मुताबिक अब मैंने ये फैक्ट्री अपनी तैयार की है। चले आए, मैं आपको दिखा देता हूँ।